السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ملک کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کل شہباز شریف صاحب نے ملک کے 23ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف تو اٹھا لیا، لیکن حلف اٹھانے سے پہلے انہوں نے ایوان میں جو اقدامات کرنے تھے ان کا پہلے ہی اعلان کر دیا تھا۔ انہوں نے پتہ تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب تو وزیر اعظم کے مینڈیٹ تھے، لیکن شاہ محمود قریشی اور تحریک انصاف نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا اور انہوں نے استعفے دینے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے وزیر اعظم بننے کی حیثیت سے انکار کر دیا۔ اب وہ اکیلے امیدوار تھے اور انہوں نے پتہ تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، تو انہوں نے پہلے اقدامات کیے ہوتے، پہلے سوچا ہوا تھا، اور وہ سب کچھ اپنا جو پیپر وغیرہ تھے لکھ کے لائے ہوتے کہ انہوں نے کیا کیا قومی اسمبلی میں کہنا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ملک بحران کا شکار ہے، اور دوسرا کہا کہ یہ قومی خزانہ خالی کر کے دے کے جا رہے ہیں، اور دوسرا اس بات کا اقرار کیا کہ اب ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ہمیں اپنے سفارتی تعلقات اچھے کرنے ہوں گے، ہر ملک کے ساتھ ہمیں اپنی تجارت بڑھانی ہوگی، اور ہم نے ہر ملک کے ساتھ اپنی تجارت کو اس طرح کرنا ہے کہ ہماری معیشت آگے بڑھے اور ہماری جی ڈی پی کی ویلیو اوپر ہو۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سب کریں گے کیسے، کیونکہ ذرائع کے مطابق جو عمران خان صاحب نے انہوں نے قومی خزانے میں 22 ارب روپے چھوڑے ہیں، اور یہ جو قومی خزانے میں پیسے پڑے ہیں اب یہ عوام کو اس کے ذریعے ریلیف دیں گے۔ اب یہ جو شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ سستا آٹا فراہم کریں گے اور سستا راشن فراہم کریں گے، اور رمضان بازار کو خصوصی رعایت کریں گے، اور دوسرا لیپ ٹاپ سکیم دیں گے، اور بے نظیر پروگرام دوبارہ سے شروع کریں گے، اور مہنگائی کی شرح کو کم کریں گے، پیٹرول ڈیزل یہ سب چیزیں سستی کریں گے۔ تو یہ سب کیسے کریں گے؟ یہ سب ایک ہی طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے، یا یہ تو بیرونی قوتوں سے قرضے لیں، امریکہ سے جیسے ہم لیتے ہیں، یا IMF سے قرضے لیں، اس کے ذریعے کم ہو سکتا ہے، یا کسی اور طریقے سے کم ہو سکتا ہے، یا قومی خزانے میں جو خزانہ پڑا ہوا ہے ملک کی جمع پونجی اس کو یہ خرچ کر دیں، اور اس کے ذریعے سے یہ دوبارہ سے ملک کی عوام کو ریلیف دیں، اور ملک کی عوام کو اس بات کا احساس دلائیں کہ یہی سچے لیڈر ہیں۔ کیونکہ ان کو اس بات کا تو کنفرم ہو گیا کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جیسے عمران خان صاحب نے کرسی چھوڑی ہے اور انہوں نے عوام سے احتجاج کی اپیل کی ہے، تو پورے پاکستان سے عوام نے نکلی ہے اور عوام نے احتجاج کیا، کیونکہ عوام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بیکاری نہیں ہے اور وہ ایک خوددار قوم بننا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کے خط کا یہ کہتے ہیں کہ خط جھوٹا ہے، لیکن جو خط ہے وہ اس خط کی حقیقت کیا ہے؟ خط میں شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ وہ خط کی تحقیقات کریں گے، قومی سلامتی کمیٹی میں خط کو رکھیں گے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ خط کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ یہ اپوزیشن تو مانتی ہے کہ خط جھوٹا ہے، لیکن خط کی حقیقت کیا ہے۔ اور قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جو اب قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں قاسم سوری نے، انہوں نے خط قومی اسمبلی میں لایا ہے، انہوں نے کہا کہ اس خط میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ رجیم چینج کی دھمکی دی ہوئی ہے، اور کہا ہوا ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تو پاکستان سے اچھے تعلقات ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے، اور یہ اس میں بار بار لکھا ہے۔ انہوں نے وہ خط یا وہ مراسلہ سپریم کورٹ کو بھجوا دیا ہے، اب وہ سپریم کورٹ جانے اور سپریم کورٹ تحقیقات کرے گی، اور اس سے واضح ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور رہی بات سپریم کورٹ تو سنڈے نائٹ کو بھی کھل جاتی ہے اور اپوزیشن کے لیے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے ابھی تک سپریم کورٹ کا کوئی واحد فیصلہ نہیں آیا، اور نہ ہی سپریم کورٹ کے حق میں کوئی فیصلہ آیا۔ اور دوسری بات یہ، اور ایک بات اور جو میں واضح کر دوں، شہباز شریف صاحب اگلے ہفتے تک چین کا دورہ کریں گے اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ اب وہ کریں گے کیا؟ وہاں سے قرضے لیں گے، یا وہاں سے ڈیزل یا پیٹرول جو ہوں گے اب ان سے قسطوں پہ لیں گے، یا ان سے قرضہ لے کر ڈیزل خریدیں گے، یا امریکہ سے یا IMF سے وہ قرضہ لیں گے اور پھر وہ عوام کو ریلیف دیں گے۔ یہی ایک صورتحال ہے جو ان کے پاس ہے۔ اب جتنا قرضہ مر جائے بڑھ جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، جتنا خزانہ قومی خزانے میں پڑا وہ ختم ہو جائے، لیکن انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہے، اور ریلیف اس لیے دینا ہے کیونکہ اب انہوں نے الیکشن میں تو آنا ہے، اب یہ الیکشن میں جلدی نہیں آئیں گے۔ پہلے تو یہ کریں گے عمران خان صاحب کی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کی جو فیم ہے وہ کم ہو جائے۔ وہ فیم کم کیسے ہوگی؟ غریب عوام کو جب یہ ریلیف دیں گے تو ظاہر ہے غریب عوام یہ کہے گی کہ پہلے والی حکومت جو تھی وہ کرپشن کر رہی تھی، اور یہ صاحب جو ہیں یہ اب قوم کو ریلیف دے رہے ہیں اور قوم کی بھلائی کی خیر خواہ یہی ہیں۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ اب یہ دونوں جو تھے شہباز شریف صاحب اور محمد شہباز شریف صاحب، ان کی پیشیاں تھیں، اب یہ پیشیاں ان کی کینسل ہو گئی، اور یہ 27 فروری تک ان کے پوری ضمانت جو تھی وہ ملتوی ہو گئی سپریم کورٹ سے، اور اب یہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ اب جو اہم مسئلہ ہے وہ اپوزیشن کے لیے اور شہباز شریف صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے کابینہ بنانی ہے،
اور کابینہ کیسے تشکیل دینی ہے۔ اب وہ پیپل پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ جن کی اکثریت زیادہ ہوگی ان کا صدر ہوگا۔ اب پیپل پارٹی کی اکثریت زیادہ ہے اور ظاہر ہے صدر آصف علی زرداری بن جائیں گے، اور جو وزیر داخلہ ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ بنیں گے۔ اب جو ذرائع کے مطابق جو وزیر داخلہ ہیں وہ رانا ثناءاللہ بننے جا رہے ہیں، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بننے جا رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے کابینہ ڈویژن کرنی ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کے ارکان ختم ہو گئے ہیں، انہوں نے استعفے دے دیے ہیں، تو وہ شاید کابینہ کا الیکشن ہو، لیکن لگتا نہیں ہے کیونکہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ پی ٹی آئی کا مطالبہ یہی ہے کہ فوری طور پر جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کروائے جائیں، اور الیکشن کروا کر ہی ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کرایا جائے، اور ملک میں وہ وزیر اعظم ہے جو عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہوا ہو۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ نیب کو جتنی جلدی ہو سکے نیب کو ختم کیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جس وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، یہ نون لیگ والے سارے کو نیب کی وجہ سے ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ نیب نے ان کے کیسز پکڑ رکھے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے جیل میں جانا تھا۔ اب جیسے یہ نیب کو ختم کریں گے، ان کی کیسے ختم ہوں گے، ان کے نام NLCC میں سے نکل جائیں گے، اور پھر یہ عوام یہ ملک سے بیرون ملک باہر سے آسانی سے جا سکیں گے اور آسانی سے آ سکیں گے۔ کوئی بھی جو ہے وہ عوام اور ملک کا نہیں سوچ رہا، اور نہ ہی ملک کے ساتھ سنسیئر ہے۔ اب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی کو اپنے کیسز بچانا ہے، کسی کو اپنے کیسز ختم کرنا ہے، کسی کو بچانا ہے، کسی کو بچانا ہے۔ اور اب یہ بات بھی متوقع ہے کہ نواز شریف صاحب لندن سے عید کے بعد شاید وطن واپس آ جائیں، اور پھر وہ بھی الیکشن میں شاید حصہ لیں۔ اب یہ تو اسی صورت ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اہل قرار دیے جاتے ہیں عدالت سے، پھر اگر عدالت انہیں دوبارہ اہل قرار دے دیتی ہے، لیکن یہ فیصلہ ناممکن لگتا ہے کہ شاید وہ دوبارہ اہل ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ وہ پی ٹی آئی سے منحرف ہو گیا تھا، وہ بھی شاید آپ اپنے کیسز ختم کرائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو رہی ہے، اور ادھر ایوان میں تو ویسے ختم ہو ہی چکی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اب نئے وزیر اعظم جو بن چکے ہیں۔ اب بات اصل کیا ہے، اب پنجاب میں جو صوبائی اسمبلی میں ادھر بھی نئے وزیر اعلیٰ کے وہ جو ہیں، پنجاب میں نئے وزیر اعلیٰ کے جو مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں، اب نئے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بنیں گے یا حمزہ شہباز شریف بنیں گے۔ اب پاسبلٹی یہی ہے کہ حمزہ شہباز شریف بن جائیں گے، کیونکہ ان کے ووٹ زیادہ ہیں، اپوزیشن ان کی زیادہ ہے، ان کی اسٹرینتھ بھی زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے شاید وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ مشکل ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں، کیونکہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ کم ہیں۔ اور دوسرا جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ جو ہے وہ مشکل سے ان کو ووٹ دیں گے، پاسبلٹی کم ہے ان کی، کیونکہ وہ پی ٹی آئی سے پہلے ہی منحرف ہو چکے ہیں اور وہ ناراض ہیں، اور کس وجہ سے ناراض ہیں کہ وہ ان پہ جو کیسز وغیرہ ہیں یا کوئی اور بات ہے، وہ ان کی شاید پرسنل مسائل ہوں، لیکن وہ ناراض ہیں۔ اور اہم بات کہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بنتے ہی نریندر مودی نے ٹویٹ کیا، انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے۔ رجب طیب اردگان نے ترکی جو صدر ہیں انہوں نے فون کر کے انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے، اور چائنا نے بھی اپنے سفارتی سطح پر انہوں نے مبارکباد پیش کیا، اور یہ کوئی مبارکباد نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں حیران کن کوئی بات ہے کہ انہوں نے مبارکباد پیش کیا ہے، کیونکہ اب جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے وہ ہر وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم سفارتی سطح پر بھارت سے بھی اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، اور ان سے بھی جتنا پاسبل ہو سکے ہم ان سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کشمیر و اسلحہ پر بھی بات چیت کریں گے، اور اقوام متحدہ کے مطابق جو بھی قرارداد ہوگی اس کو ہم لاگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج یہ ویڈیو کا اختتام ہوا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا، اور اپنی کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور شیئر کریں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اور ملک میں کیا کیا تبدیلیاں متوقع ہو سکتی ہیں۔